خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کو شالوم۔ عدم برداشت کی وجہ سے بہت سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کلیسیا ٹوٹ جاتی ہے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں برداشت ہے وہاں سب کچھ قائم رہتا ہے۔ برداشت ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، کلیسیا کو ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بزرگ ہستی رہتی تھی۔ وہ بزرگ بہت مشہور تھا، سب لوگ اسے پیار کرتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب کی برداشت کرتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ برداشت تھی اور اکثر اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کو کبھی ہم نے غصے میں نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ نوجوانوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ ہم اس کو غصہ دلائیں گے، دیکھتے ہیں اس کی کہاں تک برداشت ہے، اور ضرور اور اس کا نام بدنام کریں گے کہ یہ لے دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں برداشت اس میں بہت ہے، لیکن کہاں گئی اس کی برداشت۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم چھپ کر اس کو غصہ دلائیں گے۔ وہ بزرگ حسب معمول ہر روز دریا پر نہانے کے لیے جاتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے وہ دریا کے کنارے جھاڑیاں تھیں، وہاں وہ چھپ گئے۔ بزرگ نہا کر باہر نکلا تو ان لڑکوں کے پاس گندگی تھی، انہوں نے اس بزرگ پر گندگی پھینک دی، تھوکا۔ وہ بزرگ نیچرل ریئیکشن تو یہی غصے کا ہونا چاہیے، لیکن اس نے وہ مسکرایا اور دریا میں چلا گیا، نہا کر پھر واپس آیا۔ وہ پھر نوجوان اسی طرح آئے، اس بزرگ پر گندگی پھینکی، تھوکا۔ پھر کیا ریئیکشن عام طور پر عام لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک دم غصے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں، مسکرایا اور پھر دریا میں چلا گیا، نہا کر پھر واپس آیا۔ پھر تیسری بار اسی طرح جب وہ دریا سے نکلا تو نوجوان پھر چھپے ہوئے تھے، پھر وہ آئے، انہوں نے اس پر تھوکا، گندگی پھینکی۔ وہ پھر بزرگ مسکرا کر پھر دریا میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ پھر اس نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا، اس نے غصہ ہی نہیں کیا، لیکن ان کی جو گیم یہی تھی کہ اس کو غصہ دلانا ہے۔ وہ ہر بار مسکرا کر ان کو ناکام کرتا رہا، ان کے منصوبے کو ناکام کرتا رہا۔ پھر وہ نہا کے نکلا، پھر انہوں نے اس پر گندگی پھینک دی۔ 100 دفعہ ان نوجوانوں نے اس پر گندگی پھینکی اور اس پر تھوکا۔ وہ 100 دفعہ ہی اسی طرح مسکرا کر وہ دریا میں چلا جاتا، نہا کر پھر واپس آتا۔ جب 100 دفعہ ہو تو وہ سب کے سب نوجوان اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ کیا چیز ہیں آپ نے کہاں سے یہ برداشت سیکھی ہے؟ کیسے آپ کے اندر یہ برداشت ہے؟ اس نے کہا، بیٹو بیٹھ جاؤ، میں نے یہ برداشت خداوند یسوع مسیح سے سیکھی ہے۔ اس نے کیسا برداشت کیا؟ اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے کوڑے مارے گئے، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کو لعن طعن کی گئی اور مصلوب کیا گیا، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ اس نے کسی کو ملامت نہیں کی، اس نے سب کو صلیب پر معاف کیا، آخری سانس تک برداشت کیا۔ میں نے تو اس سے برداشت کیا ہے، اس سے سیکھا ہے برداشت کرنا، پھر مقدسوں سے سیکھا ہے برداشت کرنا، پاک رسولوں سے سیکھا ہے، خدا کے کلام سے سیکھا ہے۔ میں نے جب سنتا تھا میں اس پر عمل کرتا رہا ہوں، اور عمل کر کر کے میں نے عادت بنا لی ہے کہ میں نے برداشت کرنا ہے۔ اس برداشت کی وجہ سے میں نے اپنے خاندان کو بچایا ہوا، اور اس برداشت کی وجہ سے میں نے بہت سے لوگوں کو بچایا ہے، اور آج آپ کو بھی سکھاتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں برداشت سیکھیں۔
یہ برداشت آپ میں آ جائے گی تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کل کو آپ نے خاندان بننا ہے، اگر آپ جتنے ہیں کل کو آپ باپ بنیں گے، خاندان بنائیں گے، آپ نے یہ برداشت اپنے خاندانوں میں سکھانی ہے، آپ بچا سکیں گے آپ خاندانوں کو۔ وہ سارے نوجوان اتنے متاثر ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اس بزرگ کی عملی زندگی میں وہ برداشت تھی۔ آج بھی ہم سب کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان ہنستے بستے رہیں، آپ کے خاندان خدا کا گھر بن جائیں، خدا کی ہیکل بن جائیں، آپ کے خاندانوں میں خدا کی حضوری ہو، برکت ہو، برداشت کریں۔ جہاں برداشت نہیں ہوتی اس کے کویسچن مارک کیا ہے کہ محبت نہیں ہے۔ جہاں محبت ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ اگر گھروں میں محبت نہیں ہے، آپ کبھی بھی کسی کی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے آپ سے سوال کیا کریں، آپ اس شخص کی جس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس خاندان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں محبت نہیں ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں برداشت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام ہے اور اس کا 4 باب ہے، پہلی آیت سے۔ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور پر چلو کہ کمال فروتنی اور ملائمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش کرو کہ اتحاد روح صلح کے بند سے بندھا رہے۔ پھر خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں 4 باب افسیوں کے نام خط اور اس کی 25ویں آیت سے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، غصہ کرو تو گناہ نہ کرو، سورج کے غروب ہونے تک تمہارا غصہ نہ رہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے 31ویں آیت میں، ساری تلخ مزاجی اور غضب اور غصہ اور شور و غل اور بدگمانی تمام بدنیتی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور تم ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور ایک دوسرے کو بخش دیا کرو، چنانچہ خدا نے بھی مسیح میں تمہیں بخش دیا ہے۔ اس بہت بڑی نعمت کے لیے دعا کریں۔ یہ روح القدس کا پھل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برداشت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں، اسے اپنی زندگی کا مالک مانیں، آپ کی زندگی میں یہ آ جائے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آج نئی زندگی شروع کریں۔ اگر آپ نے برداشت نہیں کیا اور اپنے گھروں کو برباد کر دیا، اپنا سکون برباد کیا ہے، تو اس سے توبہ کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو سن رہے ہیں۔ خداوند میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھروں میں برداشت ہو، یہ بخشش، یہ نعمت ان کی زندگی میں عطا کر کہ یہ برداشت کریں، ایک دوسرے کی برداشت میں اور زیادہ بڑھیں، آخری سانس تک برداشت کریں، اور اس برداشت کی وجہ سے اپنے خاندانوں میں محبت، سلامتی لائیں اور اپنے خاندانوں کو بچا سکیں، جہاں جہاں جن جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو زندگی دے سکیں اور ان کے لیے خوشی، سلامتی کا باعث بنے۔ اسی خداوند کے وسیلے سے آمین۔ God bless you.